نحن الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہم نے بیعت کی ہوئی ہے. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء استقالة وسقالة القلوب ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیسے کیا جائے؟ یہ چیز انسان کو سیکھنے سے آتی ہے. دنیا کا ہر چھوٹا بڑا کام انسان سیکھتا ہے تو اسے کرنا آتا ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا ہر آنکھ آرے کے بے استاد باشد، یقین دانی کے بے بنیاد باشد. ہر وہ بندہ جو بے استادہ ہوتا ہے یقین کرو کہ وہ بے بنیادہ ہوتا ہے. جس نے جس چیز کو کسی سے سیکھا نہ ہو، سمجھا نہ ہو، وہ انسان ہمیشہ اس میں کوتاہیاں اور غلطیاں کرتا رہتا ہے. بالکل اسی طرح دین کا ہر عمل انسان کو سیکھ کر کرنے سے صحیح طور پر آتا ہے، وگرنہ انسان اپنے گمان میں نیک بنا پھرتا ہے جبکہ اللہ رب العزت کی نظر میں وہ نافرمان سمجھا جاتا ہے. دین کا ہر حکم اور ہر عمل ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھ کر کرنا چاہیے. حتیٰ کہ چھوٹا سا عمل ہے وضو کرنا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا اپنے شاگردوں کو سکھایا کرتے تھے. عربی زبان میں مانگی ہوئی اللہ سے دعائیں ہیں.
اب عربی کے اندر ان دعاؤں کو پڑھنا یہ کون سا مشکل کام ہے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام نے یہ دعائیں ایسے ایک ایک حرف کر کے سکھائیں جیسا کہ قرآن مجید ایک ایک حرف کر کے ہمیں سکھایا۔ انسان کو دین کا ہر عمل سیکھ کر کرنا چاہیے۔ ہمارے مشائخ اپنے متعلقین کو، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے چھوٹوں کو کھانا سکھاتے تھے، پینا سکھاتے تھے، بیٹھنا سکھاتے تھے، لباس پہننا سکھاتے تھے، خوشبو لگانا سکھاتے تھے، بالوں میں کنگھی کرنا سکھاتے تھے، بات کرنا سکھاتے تھے، دیکھنا سکھاتے تھے، جوتا پہننا سکھاتے تھے۔ تو غرضے کے زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام وہ بھی سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ اکثر اپنے بیان میں یہ واقعہ سناتے رہتے ہیں کہ مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مفتی صاحب عالم بن چکے تھے، مفتی بن چکے تھے، حضرت سے ملنے کے لیے گئے۔ اس وقت انہوں نے مفتی صاحب کا اکرام فرمایا، ان کے سامنے دسترخوان لگوایا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں مجھے دل میں خیال آیا کہ میں آج دسترخوان اٹھا دیتا ہوں، حضرت کی خدمت کرنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے تو یہ خدمت مجھے نصیب ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا حضرت دسترخوان میں اٹھا دوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس سوال سے کہ حضرت مولانا اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، مفتی صاحب آپ کو دسترخوان اٹھانا آتا ہے؟ اب وہ بھی بڑے باادب تھے، سمجھتے تھے کہ دین کا ہر کام سیکھ کر کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے سیکھنے کی۔ انہوں نے بڑی ادب سے عرض کیا حضرت میں تو طالب علم ہوں، چھوٹا ہوں، آپ مجھے سکھا دیں۔ پھر حضرت نے ان کو دسترخوان اٹھانا سکھایا کہ دسترخوان یوں اٹھایا جاتا ہے۔ ایک مجلس میں حضرت جی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا اپنے بارے میں کہ فرمایا ہمیں تو بھائی کھانا بھی نہیں آتا تھا، پینا بھی نہیں آتا تھا، ہمیں تو پہننا اوڑھنا بھی نہیں آتا تھا، ہم نے تو یہ سب کچھ اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بچپن میں ماں باپ سکھاتے ہیں، بڑا ہو جائے انسان طالب علم کے زمانے میں استاد سکھاتے ہیں، اور مزید جب انسان بڑا ہو کر تربیت کے لیے کسی شیخ سے تعلق جوڑتا ہے تو وہ بزرگ اور وہ اللہ والے اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو تم کثرت سے ذکر کرو، یہ چیز بھی انسان کو سیکھ کر کرنی چاہیے۔ جب انسان ذکر کو سیکھ کر کرے گا تو یہ ذکر اپنا رنگ لائے گا، یہ ذکر اپنی برکات کو ظاہر کرے گا، یہ ذکر انسان کے اندر نکھار پیدا کرے گا، یہ ذکر انسان کے اندر سے بری باتوں اور بری عادتوں کو ختم کرے گا۔ اور اگر انسان اس کو باقاعدہ سیکھ کر نہیں کرتا تو ذکر کے کرنے کا ثواب تو اس کو مل جائے گا لیکن اس کے کمالات انسان کو نصیب نہیں ہوں گے۔ اس ذکر کے جو فوائد اور جو برکتیں ہیں کامل درجے کی، وہ انسان ان کو سمیٹ نہیں پائے گا۔ تو لہٰذا اس ذکر جیسی عظیم دولت کو انسان سیکھ کر کرے تاکہ کامل درجے کی برکتیں انسان کو نصیب ہو جائیں۔
ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کسی آدمی کے پاس اگر کوئی کمپیوٹر ہو یا سیل فون ہو تو اس کے اندر بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں جو کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جو کہ پرانے لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، تو انہوں نے کئی مرتبہ موبائل جیب میں رکھا ہوتا ہے صرف ٹائم دیکھنے کے لیے، باقی ان کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، جبکہ اس میں تو درجنوں فائدے کی چیزیں ہیں، انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا ذکر، اس کے انسان کو سینکڑوں فائدے حاصل ہوتے ہیں زندگی میں، لیکن ہم لوگ چونکہ اس کو سیکھ کے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم صرف ثواب ہی کماتے رہتے ہیں۔ ہماری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ بس ثواب ملتا ہے، جبکہ آگے بہت سارے اس کے انعامات اور برکات اور فوائد انسان اس ذکر کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کو اللہ کی ولایت مل جاتی ہے، یہی ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو نورانیت نصیب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بلندیاں نصیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس بندے کے اوپر علم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو مخلوق کے اندر قبولیت نصیب ہو جاتی ہے۔ کوئی بہت سارے فائدے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر کے رسالے میں کہ تقریباً 70 کے قریب اختصار کی وجہ سے 70 کے قریب فائدے لکھے ہیں، تو انسان ان کو پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اس ذکر سے اتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ ذکر جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم کثرت سے ذکر کرو، تو یہ انسان کثرت سے کیسے کرے گا اور کیسے یہ فائدے حاصل کرے گا، تو اس کو انسان سیکھتا ہے۔ جیسے انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے تو دوائی تو اس کو میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے، لیکن خود سے دوائی خرید کر کے میرے پاس پیسے ہیں، میں جو چاہوں دوائی خرید لوں تو انسان کھانا شروع کر دے، تو اس سے انسان کو صحت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ الٹا انسان زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ موت آنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب ذکر اپنے طور پر کرنے لگتا ہے تو بجائے اس کے باطنی بیماریاں دور ہونے کے، الٹا انسان اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگ جاتا ہے، بڑا بزرگ سمجھنے لگ جاتا ہے، تکبر کا مریض بن جاتا ہے۔ جب انسان اس ذکر کو سیکھ کے کرتا ہے تو اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، مسکنت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سے شہوت ختم ہو جاتی ہے، بخل اور حرص جیسی گندی غلیظ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، حسد اور کینہ جیسی بیماری سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ اندر سے انسان سچا اور سچا انسان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، جو کہ ایک ایسا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے کہ اس کی زندگی سے اللہ کی دھرتی بھی خوش ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ باطنی طور پر بیمار ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں تو اس بات کا ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بیمار بھی ہیں یا نہیں۔ ہمیں تو اپنی بیماری بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی۔ چند دن پہلے ایک صاحب کے پاس یہ عاجز بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اپنی طبیعت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے بالکل نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کیا ہے کیا۔ تو میں نے عذر مذاق ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ حیران ہو کر وہ میری طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا آپ مریض ہیں، مریض کو اپنی بیماریاں سمجھ نہیں آیا کرتی، ڈاکٹر کو بات سمجھ آتی ہے۔ آپ اگر سمجھائیں اپنی طبیعت ڈاکٹر کو دکھائیں تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا بیماری ہے۔ بالکل اسی طرح
ہم لوگ اپنی بیماریوں کو نہیں جان سکتے. ہاں، ہماری باطنی بیماریاں اللہ والے ہی تشخیص کریں گے، وہی بتائیں گے کہ تم حسد کے بیمار ہو، تم عجب کے بیمار ہو، تمہارے اندر وہ حرص آ گئی ہے، تمہارے اندر بخل آ گیا ہے. تو یہ باطنی بیماریاں انسان کو خود سے پتہ نہیں چلتی، بلکہ اللہ والوں کے بتانے سے انسان کو پتہ چلتی ہیں. عجیب بات ہے، اگر کوئی جسمانی بیماری ہمیں بتائے تو ہم اس کے ممنون اور مشکور ہو جاتے ہیں. ہمیں فکر لگ جاتی ہے کہ واقعی اس نے میرے پر کتنا بڑا احسان کیا کہ میں تو اس کے پاس گیا بھی نہیں تھا، میں نے تو پوچھا بھی نہیں تھا، اور میں نے تو ان کو فیس بھی کوئی ادا نہیں کی. تو انہوں نے ازروے شفقت، دیکھو ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے میرے اوپر شفقت کی کہ مجھے خود سے بیماری کی نشاندہی کر دی، مجھے بتا دیا، اب وہ مجھے اس کا علاج کروا لینا چاہیے. بخلاف باطنی بیماری کے اگر کوئی اللہ والا ہمیں بتا دے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے، تو ہم اپنے دل میں اس کو برا جاننے لگ جاتے ہیں کہ ان کو تو بس میرے عیب ہی نظر آتے رہتے ہیں. حالانکہ انسان کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ مجھے ایک اپنی باطنی بیماری کا پتہ چل گیا، اب میں اس کا علاج کروں گا اور اس سے میں نجات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. اب وہ دو موٹی موٹی نشانیاں عرض کی جاتی ہیں کہ جس سے ہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں باطنی طور پر بیمار ہوں یا نہیں ہوں. پہلی علامت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، ہم اپنے آپ میں جھانکیں، ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے دل کی یہ کیفیت ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے سامنے اور ہوتے ہیں اور تنہائی میں ہم اور ہوتے ہیں، اگر ہماری حالت تنہائی کی اور ہے اور لوگوں کے سامنے کی حالت اور ہے، تو سمجھ لیں کہ میں باطنی طور پر بیمار ہوں. جیسے ہی کوئی دوسرا شخص ہماری حالت سے مطلع ہو تو ہم فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور ہم چاہیں کہ میری اس حالت کا کسی کو پتہ نہ چلے، تو یہ ہمارے باطن کے بیمار ہونے کی علامت ہے. گویا کہ ہمارے اندر یہ دوگلا پن ہے، ہم اپنے اندر منافقت والی خصلت رکھتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے کچھ اور ہیں، ہم لوگوں کے سامنے کچھ اور ہیں. ہم نے دو چہرے بنائے ہوئے ہیں، ایک مخلوق کے لیے اور ایک اللہ کے لیے. مخلوق والا چہرہ ہم نے بڑا اچھا بنایا ہے، نیکی والا، پرہیزگاری والا، اور اللہ کے سامنے جو ہمارا چہرہ ہے وہ گناہوں والا ہے اور گندگیوں والا ہے. اور یہی بیماری بڑھتے بڑھتے بالآخر انسان کے دل سے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان منافق بن کر مر جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دوگلا پن اور منافقت جیسی غلیظ بیماری سے وہ نجات نصیب کرے. ہمیں اپنے علاج کی اللہ تعالیٰ فکر عطا فرمائے. اور دوسری علامت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ ایسا نہ ہو کہ طمع کرے وہ بندہ جس کے دل میں مرض ہے. تو قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلا کہ جس انسان کو کسی غیر محرم کو دیکھ کر دل میں طمع پیدا ہو جائے، گناہوں کی طرف رغبت پیدا ہو جائے، تو یہ لالچ پیدا ہونا، گناہوں کی طرف دھیان کا پیدا ہونا، تو یہ انسان کے دل میں مرض ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے. تو جب کوئی انسان دوگلی زندگی گزارے تو یہ دوگلا پن بھی مرض ہے اور یہ طمع والی کیفیت بھی مرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا. تو جیسے دنیا میں جسمانی ڈاکٹر کو طبیب کہتے ہیں، روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر کو مرشد اور پیر کہتے ہیں. اس کی کچھ نشانیاں ہیں. جیسے ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جس نے علم حاصل کیا ہو اور اس نے ہاؤس جاب کی ہو، کہ ڈاکٹروں کی زیر نگرانی رہ کر اس نے اس کام کو سیکھا ہو.
اور پھر اسے دوسروں کی بیماریوں کا علاج کرنے کی باقاعدہ طور پر بڑے ڈاکٹروں کی طرف سے اجازت مل گئی ہو۔ اسی طرح شیخ بھی وہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنی بیماریوں کا علاج کروایا ہو، جس کے پاس شریعت اور سنت کا علم ہو، زندگی اس کی اس علم کے مطابق ہو، اور اس کو شیخ نے دوسروں کو اللہ اللہ سکھانے کی اور ان کی تربیت کرنے کی باقاعدہ اجازت دی ہو، تو ایسے شخص کو شیخ کہتے ہیں۔ ایسے شخص سے جو تعلق اختیار کیا جاتا ہے اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی خود ساختہ شیخ بن جائے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بغیر کسی ڈاکٹر سے سیکھے اور تربیت پائے خود سے ڈاکٹر بن جائے، تو جیسے یہ شخص جو ہے وہ لوگوں کی موت کا سبب بنے گا، ایسے ہی ایسا شیخ وہ لوگوں کے ایمان کے ختم ہونے کا سبب بنے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض گھروں میں آج کل تو خیر رواج کم ہو گیا، آج کل ہماری طبیعتوں میں عجلت اور جلدی بہت زیادہ پیدا ہو گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں نے اپنے فیملی ڈاکٹر مقرر کیا ہوتا تھا، جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا بڑے کو چھوٹے کو تو بس سب لوگ اسی کے پاس جاتے تھے، اور وہ ان کی خاندانی اور موروثی بیماریوں کو بھی وہ پہچانتا تھا، تو لہٰذا وہ اپنی صحت کے لیے اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ آج تو ایک ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں اور ابھی جو ہے وہ اس کو پوری طرح بات سمجھ بھی نہیں آ پائی ہوتی کہ اتنے میں ہم اگلے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس کو ذرا سمجھ آنے لگتی ہے تو ہم تیسرے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شفا ڈاکٹروں کے پاس ہے، نہیں، شفا تو اللہ کے پاس ہے، اور دوائی تو سنت سمجھ کے استعمال کی جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اطمینان رکھے، سنت سمجھ کر دوائی استعمال کرے اور اللہ سے شفا کی امید رکھے، تسلی سے علاج کروائے، اور پھر جو ہے جب وہ ڈاکٹر خود کہہ دے یا جو ہے وہ حالات اور قرائن سے پتہ چل جائے کہ یہ ڈاکٹر اس بیماری کا علاج نہیں کر پائیں گے یا ان سے کام جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، تو پھر انسان بامر مجبوری کسی دوسرے کی طرف رجوع کرے۔ تو جیسے گھریلو ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، ہر بیماری میں اسی سے رجوع کیا جاتا تھا اور یہ بہتر بھی ہے، اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پورے خاندان کا ایک ہی شیخ ہوتا، سب لوگ گھر کے مرد عورتیں بڑے چھوٹے سب اسی سے تعلق رکھتے اور اپنی اصلاح کا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا۔ تو شیخ سے تعلق رکھنے کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ جب انسان کوئی علاج کے لیے جاتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس تو وہ اس کی رجسٹریشن کرتا ہے، اس سے سارے کوائف معلوم کرتا ہے، اس کے مزاج کو معلوم کرتا ہے، اس کا اندراج اپنے پاس کر لیتا ہے، یہ فلاں نام کا فلاں مریض ہے، اور اس نے پھر پوری ہسٹری اس کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، فلاں دن اس کو یہ تکلیف ہوئی تھی، میں نے یہ دوائی دی تھی، فلاں وقت میں اس کو یہ مسئلہ پیش آیا تھا تو پھر میں نے اس کو یہ دوا دی تھی۔ تو جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے پاس وہ پوری ہسٹری موجود ہوتی ہے، تو اس کے لیے علاج کرنا آسان ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو وہ شیخ اس کو بیعت کے کلمات پڑھاتے ہیں اور اس کے حالات اور احوال کو جانتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں، تو وہ باقاعدہ طور پر گویا کہ ایک مریض بن کر ان سے رجسٹریشن کروا کے اپنا علاج شروع کروا دیتا ہے۔ ویسے تو انسان نے توبہ کرنی ہو تو گھر کے کونے میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے، مگر اس توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وہ چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو قبول نہ کرے، لیکن ایک ایسا طریقہ ہے جس طریقے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اگر تم میرے محبوب کے اس سنت طریقے پر توبہ کرو گے تو میں یقیناً تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ اس بات کو ویسے سمجھنا ذرا مشکل سا لگتا ہے، بات انسان کو ہضم نہیں ہو پاتی کہ جی یہ کیسے ہو گیا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھنے
تو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، دو آدمی آپس میں کچھ بات طے کرتے ہیں، سادہ کاغذ پر لکھ لیتے ہیں، اور کسی اختلاف کے موقع پر وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ عدالت اس سادے کاغذ کی تحریر کو دیکھتی ہے تو کوئی ویلیو نہیں ملتی، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو بس آپ جو ہے وہ اسٹامپ پیپر لائیں، سرکاری کاغذ لائیں۔ یہ ایک خاص قسم کا کاغذ ہوتا ہے جو کہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس پر ٹکٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس پر اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی لکھ کر دے دے تو پھر قانون اس کی بڑی اہمیت دیتا ہے، اس کو بڑی حیثیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح گھر میں توبہ کرنا سادہ کاغذ پر لکھنے کی مانند، اور کسی شیخ کے ساتھ توبہ کرنا یہ اسٹامپ پیپر لکھنے کی مانند ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی توبہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کئی طرح کی بیعت لی پوری شریعت پر عمل کرنے کے لیے، یہ شریعت کے کسی ایک جز پر عمل کرنے کے لیے کسی کے پاس عہد کرنا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے مختلف طریقوں کی بیعت لی گئی۔ ان میں سے ایک بیعت اسلام تھی، یعنی جب وہ کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آئے تھے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے، اس کو بیعت اسلام کہا جاتا تھا۔ جیسے بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی، مکہ مکرمہ میں ہے، مدینہ کے لوگ حج پر آتے ہیں اور مینا میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے ہیں، اسے بیعت اسلام کہا جاتا ہے۔ ایک بیعت جہاد ہوتی ہے کہ جب جہاد میں کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو وہ بیعت کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے یہ بیعت کی تھی، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بیعت ہوئی۔ صحابہ اکرام کو اس پر بڑا ناز تھا، بڑی دل میں خوشی تھی، وہ اس وجہ سے وہ خوشی میں شعر پڑھا کرتے تھے، کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہم نے بیعت کی ہوئی ہے۔ عورتیں بھی کرتی تھی۔ تو مردوں کی بیعت کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری شریف کے الفاظ ہیں وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، کہ بدر کے دن بھی یہ حاضر تھے، یعنی یہ بدری صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر نقباء میں سے ہیں۔ ہجرت سے پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر مینا میں اسلام قبول کیا ہوا تھا، اور جب قرآن مجید کو جمع کرنے کی کمیٹی بنی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں، تو یہ اس کمیٹی کے بھی رکن تھے۔ اتنے جلیل القدر صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اللہ کے محبوب نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور فرمایا تم مجھ سے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا تم بیعت کرو کہ تم شرک نہیں کرو گے، تم فلاں گناہ نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے۔ کچھ گناہ گنوا دیے، ہم نے کہا ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے ان گناہوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور پھر اس بیعت کو انہوں نے پوری زندگی نبھایا، پوری زندگی اپنے کیے ہوئے وعدے کو اور عہد کو پورا کیا۔ یہ ہوتی ہے بیعت کہ انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کے ساتھ عہد کرے، پھر اس کو کبھی زندگی میں نہ ٹوٹنے دے، اور اگر کبھی جو ہے وہ بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی کر بیٹھے، کوتاہی کر بیٹھے، اس کے خلاف کر بیٹھے، تو پھر جا کے ان کو بتائے، ان کے سامنے اس کا تذکرہ کرے، اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کے لیے ان کی جو ہے وہ خدمت میں درخواست کرے اور ان سے دعاؤں کے لیے کہے، اور پھر ان کے اوراد و وظائف کو پھر انسان اہتمام اور پابندی کے ساتھ کرنے لگ جائے۔ یوں انسان زندگی میں ایک دفعہ جو ہے وہ اپنا عہد توڑے گا،
2 دفعہ توڑے گا، 3 دفعہ توڑے گا، آخر کبھی تو انسان کے ضمیر جو ہے وہ اس کو اس ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا، اور کبھی تو اس کا اندر کا انسان جاگ جائے گا کہ یہ میں کیا کرتا ہوں، وعدہ کر کے جاتا ہوں پھر میں خلاف کر لیتا ہوں۔ تو اپنی حقیقت کو اپنے بڑوں کے سامنے کھولنا چاہیے۔ یہ جو انسان منافق بنا پھرتا رہتا ہے کہ اوپر سے جو ہے وہ تسبیحات اور ذکر اور مراقبے اور سب مشائخ کے سامنے جو ہے وہ شکل و صورت نیکوں جیسی، اور اندر میں یہ سمجھنا کہ ان کو کس بات کا پتہ ہے، ارے ان کو تو کسی بات کا پتہ ہے یا نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ کی کتنی پاسداری کرنے والا ہے، یہ کتنا وعدہ خلافی کرنے والا ہے، یہ کتنا پکا مومن ہے، یا کہ اس کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے۔ اس لیے کہ ایمان کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ ایمان کے اوپر ساری خیروں کے وعدے، ایمان کے اوپر ساری برکتوں کے وعدے، ایمان کے اوپر ساری نصرت کے وعدے، ایمان کے اوپر جنت کے وعدے۔ اب جب اس کے پاس ایمان ہی نہیں رہے گا، وہ منافق ہو کر مرے گا، تو ان بزرگوں کا کیا نقصان ہے، ان جس کے ساتھ بیعت کی تھی اس کا کیا نقصان ہے؟ نقصان تو پھر اپنا ہی ہوا۔ لہذا انسان کو منافق بن کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اپنا دل کھول کے اپنے بڑوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ذلیل کر کے اپنے مشائخ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اپنے مشائخ کے سامنے جو انسان باعزت بننے کی کوشش کرے گا وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے گا، اور جو اپنے مشائخ کے سامنے ذلیل کر کے اپنے آپ کو پیش کرے گا اللہ جہان میں اس کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ دراصل یہ جو مشائخ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، یہ دراصل عزت پانے کے لیے کر رہا ہے، یہ اللہ کا قرب پانے کے لیے کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بیعت کی حقیقت کو جانیں۔ تو مردوں کی بیعت کا تذکرہ بخاری شریف میں ہے، اور عورتوں کی بیعت کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ سورہ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس بیعت کا اندازہ ذرا ان آیات کے ترجمے سے آپ ذرا لگائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بیعت کیا چیز ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اذا جاءک المؤمنات یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں، تو آپ دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا گیا اذا جاءک الکافرات، اذا جاءک المشرکات، اذا جاءک المنافقات، یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے ان جب کافرہ آ جائیں، جب منافقہ عورتیں آ جائیں، بلکہ کہا اذا جاءک المؤمنات، یہ مومنات ہیں یعنی صحابیات ہیں، بیعت اسلام کر کے دین اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ وہ کس لیے آئی ہیں؟ یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے۔ آپ قرآن مجید کے یہ جو ہے وہ لفظوں پر ذرا غور کریں، یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد بھی کوئی بیعت ہوتی ہے جو کی جاتی ہے۔ اس بیعت کا آخر کوئی مقصد ہوگا، قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا، اعلیٰ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی، چوری نہیں کرو گی، ولا یزنین، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کسی بات پر کسی پر جو ہے وہ بہتان نہیں باندھو گی، اور اے محبوب کسی بھی معروف کام میں، نیکی کے کام میں آپ کی یہ نافرمانی بھی نہیں کریں گی۔ اس بات پر بھی یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں۔ ماشاءاللہ، جیسے صحابہ اپنے وعدوں کے پکے ہوتے تھے، صحابیات بھی پھر اپنے وعدوں کی پکی ہوتی تھی۔ چنانچہ جب وعدہ کر لیا کہ زنا نہیں کریں گی، تو کبھی کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی،
تو چھپایا نہیں کرتی تھی، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر پردے نہیں ڈالا کرتی تھی۔ چنانچہ کسی مرد کے لیے آ کے بارگاہ رسالت میں یہ کہنا کہ میں زنا کا مرتکب ہوا کتنا مشکل کام ہے، اور اندازہ لگائیں کہ کسی عورت کے لیے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات کہنا کہ اللہ کے نبی میں زنا جیسے گناہ میں مرتکب ہو گئی ہوں۔ ایک صحابیہ، دیکھو یہ کتنے وعدے کے پکے لوگ تھے، کتنے اندر باہر سے کھرے لوگ تھے۔ ایک صحابیہ آتی ہیں رسول اللہ کی خدمت میں، آ کے کہتی ہیں اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اب وہ کیا وہ سمجھتی تھی کہ پانی سے پاکی ہوگی؟ کیا کسی جو ہے وہ اور چیز سے نہیں، وہ سمجھتی تھی کہ میرے اوپر سزا جاری کی جائے گی، اور وہ سزا بھی کیا ہوگی کہ مجھے پورے مجمع میں جو ہے وہ ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، سارے علاقے کے لوگوں کو، پورے شہر کو اکٹھا کیا جائے گا، اور سب کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، اور سب کے سب لوگ مجھے جو ہے وہ رجم کریں گے، یعنی پتھر مار مار کے میری جان ختم کی جائے گی، یہ ہوگی پاکی۔ تو وہ اللہ کے نبی سے چونکہ وعدہ کرنے والے لوگ تھے، وعدے کے خلاف ہونے کے بعد اپنی عزت کی پرواہ نہیں، اور اپنے جو ہے وہ عیبوں کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے عیبوں کو کھول کر اللہ کے نبی کے سامنے ظاہر کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی یہ غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی یہ گناہ ہو گئے، آج ہم ہیں، ہم بزرگ بننا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے اوپر کی بزرگی دکھانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری کسی عیب سے حضرت جی کو پتہ نہ چل جائے، ہمارے بڑوں کو پتہ نہ چل جائے، یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہمارے اندر سے وہ عیب ختم ہو جائے، یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہمارے اس غلطی کی وجہ سے کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کوشش ہوتی ہے تو اس بات کی اس کو پتہ نہ چلے اور اس کو پتہ نہ چلے۔ منافق بھی تو ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ بس کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم اندر سے کیا ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیعت کو پکا کریں۔ یہ بیعت ہوتی ہے وعدہ کرنا کہ میں فلاں گناہ نہیں کروں گا، لہٰذا پھر زندگی بھر نہیں کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کر بیٹھیں تو پھر انسان اپنی بیعت کو تازہ کرے، اپنے شیخ کو اس کی اطلاع کرے، اور اپنی ٹوٹی ہوئی بیعت کی تجدید کرے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا مایعہن، اے نبی جی جب وہ آپ سے بیعت کرنے کے لیے آ جائیں تو فبایعہن، آپ ان عورتوں کو بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، یہ ہے اصل راز بیعت کا کہ یہ عورتیں توبہ کریں گی، یہ توبہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، جو اس نیت سے آئی ہیں اے محبوب آپ بھی ان کے لیے توبہ کیجئے، آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے مہر لگا دی ان کی بخشش پر، ارشاد فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، یقین جانو اللہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمتیں کرنے والا ہے۔ یعنی کیا مانا کہ اللہ نے انا کا لفظ لگا کر، تاکید لگا کر گویا کہ مہر کا ٹھپا لگا دیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین، جن کو علماء، جن کو خلفاء، اور جن کو جو ہے وہ مشائخ کہا جاتا ہے، جن کی سند اور جن کا جو ہے وہ سندوں کا اتصال سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے، ان کے ہاتھ پر جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبولیت والی ہوتی ہے، اس کی توبہ یقینی ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے تو یہ عمل آپ فرمایا کرتے تھے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اب جو کام اللہ کے نبی کیا کرتے تھے اب وہ آپ کے نائب وہ کام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، نماز اللہ کے نبی پڑھاتے تھے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے نائبین نے نمازیں پڑھائیں، آپ اللہ کے نبی نکاح پڑھایا کرتے تھے، آپ جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، نکاح نائبین پڑھانے لگے۔ اللہ کے نبی اپنی امت کے اندر جو اعمال فرماتے تھے اور جو امت کو دین سکھانے کی ذمہ داریاں اللہ کے نبی پر تھیں، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ ساری ذمہ داریاں آپ کے خلفاء کے اوپر اور آپ کی امت کے جو علماء اور مشائخ
ان کے کندھوں کے اوپر آ گئی. تو لہٰذا آج بھی یہ سلسلہ امت کے اندر جاری و ساری ہے. ہمیں چاہیے ہم اس سلسلے کے اندر شامل ہو کر باقاعدہ طور پر ذکر کو سیکھیں اور اہتمام کریں تاکہ ان گندگیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمیں پاک اور صاف زندگی نصیب ہو جائے. اس لیے کہ جو انسان ان گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں کرے گا تو وہ ناپاک ہوگا، نجس ہوگا، اور نجس انسان جنت میں نہیں جا سکے گا بلکہ نجس لوگوں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ جنت بدلہ ہے ان لوگوں کا جو ستھرے ہو گئے، جو صاف ہو گئے گندگیوں سے. لہذا یہ ذکر انسان کو مانچ کے رکھ دیتا ہے، یہ انسان کے اندر سے کھوٹ کو نکال دیتا ہے، یہ انسان کی گندگیوں کو اب اس کے اندر سے ختم کر دیتا ہے. انسان پاک اور صاف بن کر اندر سے اور باہر سے ایک جیسا ہو جاتا ہے. جیسا وہ زبان سے بولتا ہے عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے، جیسا اس کا عمل ہوتا ہے زبان کی بات بھی ویسی ہوتی ہے. جیسے وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تنہائیوں میں بھی وہ ویسا ہی ہوتا ہے. اگر لوگوں کے سامنے وہ بد نظری نہیں کرتا تو خلوت میں بھی بد نظری نہیں کرتا. اگر وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ گندی باتیں نہیں کرتا تو وہ تنہائیوں میں بھی بیٹھ کے گندی باتیں نہیں کرتا. تو وہ ہر گناہ سے، اگر وہ لوگوں کے سامنے نماز نہیں چھوڑتا تو وہ تنہائیوں میں بھی نماز نہیں چھوڑتا. وہ لوگوں کے سامنے دعاؤں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو وہ تنہائیوں میں بھی اللہ کے سامنے دعاؤں میں گڑ گڑاتا ہے. اس کا جلوت اور خلوت اور اس کی جو ہے وہ اس کا دن اور رات، اس کا اندر اور باہر سب ایک ہو جاتا ہے. جیسا وہ اوپر سے سچا ایسے ہی وہ اندر سے سچا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اللہ والوں سے بیعت کا تعلق جوڑیں اور ذکر کو اہتمام کے ساتھ سیکھیں. ہمیں جو ہے وہ اپنی مکاری کو، اپنی دو نمبری کو، اپنے دوگلے پن کو ایک طرف کر دینا چاہیے. اپنی آخرت کے بارے میں اب ہمیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے. اب ہمیں جو ہے وہ ذکر کا اہتمام کرنے کے لیے اپنے آپ کو فکر مند کر لینا چاہیے. یہ مشائخ ذکر بتانے سے پہلے یہ توبہ کی بیعت کرواتے ہیں تاکہ پچھلے گناہ معاف ہوں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب ہو. دیکھیں نا، آپ اگر خوشبو لگانا چاہیں تو صاف ظاہر ہے پہلے صابن سے نہائیں گے، جسم پہ جو ہے وہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، پھر خوشبو لگائیں گے. پسینے والے جسم پر بھلا کون عقل مند خوشبو لگاتا ہے؟ اسی طرح جو انسان ذکر اذکار کرنا چاہے تو پہلے بیعت کے ذریعے باطنی غسل کر لے، پھر اللہ کا ذکر کرنا شروع کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھ کے ذکر اذکار کرے تاکہ ان کی خوشبو اس پر آ جائے. اور یہ بات سمجھنی تو بہت آسان ہے، اس میں تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے دنیا کے استاذ کی ضرورت ہوتی ہے، دین کا علم سیکھنے کے لیے دین کے استاذ کی ضرورت ہوتی ہے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ مرد اپنے شیخ کی صحبت میں خدمت میں بیٹھ کر سیکھتے ہیں اور عورتیں پردے میں رہ کر مردوں کے واسطے سے سیکھتی ہیں. واعظ و نصیحت کی محفل میں آ سکتی ہیں، دین کی بات سن سکتی ہیں، شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کو کر سکتی ہیں. ہاں البتہ اتنا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا جب وہ کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جو ہے وہ صاف فرما دیں گے اور دلوں کی گندگیاں سب جو ہے وہ دھل جائیں گی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس قرآن میں بڑا مجمع آتا تھا اور وہاں پر عورتوں کے مجمع میں حضرت رابعہ بصریہ بھی آیا کرتی تھی. تو کئی مرتبہ لوگوں نے محسوس کیا کہ جس دن حضرت رابعہ بصریہ آتی تھی درس میں، اس دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کا رنگ کچھ اور ہوتا تھا، انداز کچھ اور ہوتا تھا، عجیب معرفت اور نور بھرے کلمات جاری ہوتے تھے. لوگوں نے کئی مرتبہ محسوس کیا. ایک مرتبہ کسی نے یہ بات پوچھ لی، حضرت جی جب وہ جو ہے وہ بڑھیا آپ کی مجلس میں آتی ہے اس وقت تو آپ کا بیان کچھ اور رنگ کا ہوتا ہے. تو حضرت نے بڑی جو ہے وہ دل کی ایک جو ہے وہ ٹھنڈی سانس لی اور ارشاد فرمایا
کہ بھائی میں ہاتھیوں کی چوگ چڑیوں کو کیسے ڈال سکتا ہوں؟ جو طلب دین کی اس کے اندر ہے، جو دین کو سمجھنے کی پرواز اس کی ہے، جو اللہ کی معرفت کو وہ حاصل کر چکی ہے، تم لوگ تو اس کی الف بے نہیں جانتے ہو، میں تمہیں وہ باتیں کیسے بتا سکتا ہوں؟ جی ہاں، بالکل، انسان جب ذکر کے ذریعے سے اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے تو اس کے دل کے اوپر اللہ کی معرفت کے انمول موتی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسا انسان جب اللہ والوں کی مجلس میں جائے، ان کے سامنے بیٹھے، تو اس کے اوپر جو توجہات اور جو انوارات کی بارش پڑتی ہے، وہ دوسرا گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان وہ اس کو کیا محسوس کرے گا؟ گناہوں میں پڑا ہوا انسان کسی شیخ کامل کے سامنے جا کے بیٹھ جائے، اس کو ایسا ہی لگے گا جیسے یہ کوئی عام سا بندہ ہے، اس کے اندر تو کوئی باطنی کیفیت ہی نہیں ہے، کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کافر لوگ کسی ولی نہیں بلکہ وقت کے نبی علیہ السلام کے سامنے جاتے تھے تو ان کو اس وقت کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی بنا پھرتا ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے اور کھاتا پھرتا ہے، اس کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نبی کی زندگی میں اور ان کو اپنی زندگی میں فرق ہی نظر نہیں آتا تھا، تو بھلا ہم اندر کے جو کورے لوگ ہیں، اندر جس کا جو ہے وہ باطن بجھا ہوا ہے، اس کو اللہ کی ولی کی زندگی میں اور اپنی زندگی میں کیا فرق نظر آئے گا؟ ہاں ہاں، جس نے اپنے باطن کو مانجا ہوا ہو، ستھرا کیا ہوا ہو، وہ چند لمحے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے تو مہینوں مہینے اس کے انوارات محسوس کرتا رہتا ہے کہ مجھے وہاں بیٹھ کر یہ مل گیا، مجھے یہ ملا اور مجھے یہ سمجھ آئی۔ ہاں، اس کو واقعی سمجھ میں آتا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں شکوے، شکایات، اعتراضات اور جو ہے وہ اس قسم کی باتیں دلوں میں پیدا ہو جائیں تو پھر دل پہ پردے آ جاتے ہیں، پھر اللہ والوں کا وہ باطنی نور بند ہو جاتا ہے، وہ فیضان کے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں، پھر انسان کو وہ نعمت نصیب نہیں ہوا کرتی۔ تو لہٰذا دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو بزرگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردے ہٹاتے ہیں، اور پھر جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے اس کو باطنی نور اللہ ولیوں کا دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت جی کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ ہمارے حضرت کو ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھنے والے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھ کے اعتراض کرتے ہیں، جو دیکھ کر جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، مگر جس انسان کو اللہ کی طرف سے نعمت نصیب ہونی ہوتی ہے، اللہ اپنے اولیاء کی نورانیت اس کے اوپر ظاہر کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ کسی باہر ملک میں جو ہے کافروں کے ملک میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک نوجوان بڑا خوبصورت حسین نوجوان ہے اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، وہ پیتا ہوا جا رہا ہے، اس کی میرے اوپر نظر پڑی، 2-4 قدم کے بعد وہ بوتل کو ٹوکری میں پھینک کر میری طرف آ گیا اور میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ جی میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں جب وہ میرے قریب ہوا یہ کہنے کے لیے، اس کے منہ سے مجھے شراب کی بدبو آ رہی تھی، تو میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ اس نے شراب پی ہوئی ہے، یہ جو ہے وہ نشے میں ہے، یہ کوئی جہاز ہے جو اس وقت پرواز کر رہا ہے، تو ایسے ہی جو ہے وہ مستی میں اس نے ایسی بات کہہ دی۔ تو میں نے کہا کہ جی آپ کو میرے کپڑے اچھے لگے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، آپ کے چہرے پہ ایک نور ہے جس نے میرے دل کی تار کو ہلا دیا ہے، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ شاید اس کی ہدایت کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ ایسا سنجیدگی سے کہہ رہا ہے، میں نے کہا کیوں نہیں، تم مجھ جیسے نہیں تم مجھ سے بھی بہتر بن سکتے ہو۔ کہنے لگا اچھا میں ابھی آتا ہوں۔ وہ سامنے گیا ایک جگہ پر، وہاں جا کے اس نے کلی کی، منہ دھویا اور آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ میں نے باہر ملکوں سے بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں اور میری بڑی اعلیٰ جاب ہے، اور آپ نے دیکھا میری کیسی جوانی ہے اور کیسا میرا حسن ہے، ہر روز مجھے گناہوں کی دعوت ملتی ہے، کوئی دن میرا گناہوں سے خالی نہیں گزرتا، چاروں طرف سے میں لڑکیوں کے گھیرے میں ہوتا ہوں اور ہر روز میں گناہ کرتا ہوں، بھلا میں کیسے جو ہے ان گناہوں سے بچ سکتا ہوں؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ دیکھو آپ کے لیے بچنا مشکل ہے، اللہ
کے لیے بچا لینا آسان ہے۔ اس نے کہا کیا واقعی میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں؟ حضرت فرمانے لگے ہاں میرا اللہ تمہیں بچا لے گا۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا تم میرے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھو، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ چنانچہ اس نے توبہ کے کلمات پڑھے، حضرت کو اس نے اپنا ایڈریس دیا اور جو ہے وہ کچھ معمولات جو حضرت نے اس کو بتائے وہ پوچھے، کچھ دیر کی یہ مجلس رہی، وہ چلا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس نوجوان نے میری طرف خط لکھا، اور حضرت فرماتے ہیں وہ خط اس نے میں نے اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر لیا ہے۔ اس خط میں اس نے 2 باتیں لکھی۔ پہلی بات کہ اس نے یہ لکھا کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اس پر دوسری بات اس نے بڑی عجیب لکھی، کہنے لگا آج تک میں حیران ہوں کہ میں گناہوں کے سمندر میں رہتا ہوں، میں گناہوں سے کیسے بچا ہوا ہوں، مجھے خود اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیسے گناہوں سے بچ گیا ہوں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو یہ مشائخ جو سلسلہ جو چلتے چلتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے، اس سلسلے کا جو انسان غلام بن جائے اور ان مشائخ کو قدر کی نظر سے دیکھے، عظمت کی نظر سے دیکھے، محبت کی نظر سے دیکھے، تو اللہ اس دیکھنے کی وجہ سے اس کو نور بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے اللہ اس کو اپنی محبت دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ ادب اور احترام کا تعلق رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کو اپنا تعلق عطا فرما دیتے ہیں، پھر اس کے لیے باطنی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں قبولیت ہوتی ہے، لوگوں کے ہاں قبولیت ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کے دروازے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مشائخ کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ 1-2 واقعات میرے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ ان واقعات کو میں عرض کرتا چلوں۔ ایک واقعہ اور جو ہے وہ حضرت نے سنایا، فرمانے لگے ہم ایک جگہ پر گئے تو وہاں پر جو ہے وہ ایک پولیس والا تھا، حاضر ڈیوٹی SHO تھا، وہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری مجلس میں آیا ہوا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں بیان ہوا، بیان کے بعد جو ہے وہ ہم نے توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے لوگوں کو کہا، تو اب وہ جو یار دوست اکٹھے ہو کے آئے ہوئے تھے تو سب نے جو ہے وہ کپڑا پھیلایا گیا توبہ کرنے کے لیے، سب نے کپڑا پکڑا، تو وہ SHO صاحب ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کو دوست کہہ رہے تھے یار تم بھی پکڑ لو، تم بھی پکڑ لو، وہ ان کو انکار کر رہا تھا، مجھے یہ پکڑنے کا کیا فائدہ، میں نے تو زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں، تم جو سوچ سکتے ہو میں نے وہ گناہ کیے ہوئے ہیں، مجھے ان کلمات کے پڑھنے سے کیا ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں میری بھی نظر پڑ گئی جب وہ یوں بول رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ تو خوشی دیاں ونگا، جو بندہ خوشی سے چاہے وہ کر لے، آپ کیوں کسی کو مجبور کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ صاحب بول پڑے، وہ کہنے لگے حضرت جی میں پڑھنے میں کیا حرج ہے، میں پڑھ لوں گا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ کلمات پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں نہیں، آپ اگر توبہ کر لیں گے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا پیر صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے فائدہ ہوگا، اچھا پھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اس نے کلمات پڑھ لیے، اب فرماتے ہیں جب میں دوبارہ وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ عصر کی نماز کے بعد مجھے پیچھے سے آ کے میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیے، میری آنکھیں بند کر دی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہاں کون ہے ایسا میرا بے تکلف دوست۔ تو میں نے جب مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہی وہ پولیس افسر تھے اور ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ میں نے کہا تھانے دار صاحب، SHO صاحب آپ ہیں؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا حضرت تھانے دار تو اس دن سے مر گیا ہے، آپ کا غلام زندہ ہے۔ پھر مسجد کے نمازیوں کے سامنے اس نے کہا، کہنے لگا حضرت اب میں نے چہرے پر سنت سجا لی ہے، میں نیک بن گیا ہوں، تہجد کی نماز روزانہ گھر میں پڑھتا ہوں،
اور فجر کی اذان روزانہ اس مسجد میں آ کر میں خود دیتا ہوں۔ ایسی برکت ہوتی ہے اس بیت کے کلمات میں کہ انسان کا دل جو ہے وہ بدل کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب اس خاندان نقشبند کے بزرگوں کے اندر عجیب تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کے ساتھ جڑا رہنا نصیب فرمائے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، جس نے اس عاجز سے بیت کے کلمات پڑھے اور اس عاجز نے ان کے دل کے اوپر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کہہ دیا، اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بیعت ہونے والوں کو یہ سعادت عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ سعادت والی اور ایمان والی موت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے کے اندر سچائی کے ساتھ داخل ہوں اور ذکر کو اہتمام کے ساتھ کریں اور اپنے کھوٹ کو اپنے بڑوں کے سامنے کھول کے پیش کریں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا، سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کے سامنے اپنے باطنی احوال ایسے کھول کے رکھ دے جیسے بیٹی اپنی تمام باتیں اپنی ماں کو کھول کے بتا دیتی ہے۔ اس طرح انسان ایک ایک بات اپنی جو ہے وہ اپنے مشائخ کے سامنے کھول کے بیان کرے تو انسان پھر جو ہے اس کو یہ سعادتیں ملتی ہیں اور اس کو پھر مقامات ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر کے انعامات اور اس کی برکات اور فوائد ہمیں خوب سمیٹنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کی سچی توبہ کرنے کے دل میں نیت اور ارادہ کر لیں، اور جو لوگ پہلے سے سلسلے میں شامل ہیں وہ اپنی کئی ساری کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے اگر اپنی بیعت کو توڑ بیٹھے ہیں تو وہ اپنی بیعت کو تازہ کر لیں، اور باقی لوگ جو صرف توبہ کا ارادہ رکھتے ہیں وہ توبہ کی نیت کر لیں، اور جو سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت کی بھی نیت فرما لیں۔ تو یہ عاجز ان کو ذکر کے کلمات بتا دے گا، ذکر کے اوراد و وظائف بتا دے گا، اہتمام سے ان کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے ہمیں باطنی بیماریوں سے چھٹکارا نصیب ہوگا اور اللہ کا تعلق نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خطبہ سن لیجئے، جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل سے پیچھے پڑھیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو جنہوں نے توبہ کی نیت سے پڑھا وہ توبہ طائب ہو چکے، اور جنہوں نے توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت کی نیت کر لی وہ توبہ طائب ہونے کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو چکے ہیں۔ چند ایک اوراد و وظائف ہیں، ان کو پابندی کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں۔ پہلا عمل ہے استغفار، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل درود پاک، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
تیسرا عمل قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ 1 پارہ، اور اگر فرصت ہو، موقع زیادہ ہو تو زیادہ کر لیں۔ اور چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور پانچواں عمل جو ہمارے سلسلے کا عمل بھی ہے اور خاص سبق بھی ہے۔ سبق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبق یاد ہونے کے بعد اگلا سبق مل جاتا ہے، جو کہ باقی اوراد و وظائف ہیں وہ پوری زندگی وہی رہتے ہیں، وہ نہیں بدلتے، تو یہ سبق انسان کا بدلتا رہتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ یہ انسان صبح و شام 10-15 منٹ کرے ابتدا میں، اس کا طریقہ بڑا آسان سا ہے کہ آنکھیں بند ہوں، سر جھکا ہوا ہو، دنیا جہان کے تمام خیالات کو دل سے انسان نکال دے، اور یہ نیت دل میں جما کے بیٹھ جائے کہ میرے اس دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات و تجلیات جو میرے سلسلے کے بزرگوں کے دلوں میں ہیں، وہ ان کے ساتھ روحانی تعلق جوڑنے کی وجہ سے میرے دل میں بھی منتقل ہو رہے ہیں، دل کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ، یہ میرے دل کی آواز ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں۔ تو یہ زبان سے اللہ اللہ کہنا نہیں ہے، سانس بند کر کے اپنے جسم کو جھٹکے دینے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ خاموشی سے اپنے دل کی اللہ اللہ سننی ہے۔ تو انسان شروع میں کچھ بھی محسوس نہیں کرتا، جیسے شروع میں بچے کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ نا امید نہیں ہوتا، ماں باپ سمجھتے ہیں یہ اسی طرح لگا رہا تو ایک دن پڑ جائے گا۔ تو اسی طرح انسان اس سلسلے میں بھی لگا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل اللہ اللہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے دن بچہ نہیں بولتا، اس کو ماں باپ بولتے رہتے ہیں اور وہ سنتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد وہ کچھ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اس کے منہ سے الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس دل کو ہم اس کو جو ہے وہ عادی بنائیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، ایک دن آئے گا کہ یہ دل اللہ اللہ بولنا شروع کر دے گا۔ بہرحال انسان کا دل جب اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کی بہت ساری علامتیں ہیں، یہ بعد کی باتیں ہیں جو کہ کچھ تفصیل طلب ہیں، تو وہ یہ پھر انسان کو گاہے بگاہے ان کے بارے میں بھی معلومات ملتی رہتی ہے مشائخ سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد والا دل عطا فرما دیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سب لوگ مراقب ہو جائیں، آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، دنیا جہان سے اپنا تعلق توڑ کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے بیٹھ جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، دل میں سما رہی ہیں، ظلمتیں سیاہیاں سب دور ہو کر میرے دل سے یہ آواز آ رہی اللہ اللہ اللہ۔ جو جہاں ہے، جہاں بھی آواز پہنچ رہی ہے، سب لوگ اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ذکر کی برکات ضرور وہیں بیٹھے بیٹھے نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، عنبرود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، عنبرود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک خوشبو سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل کی دنیا
جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ. تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا ہے کہ زبان. تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا ہے کہ زبان. ایک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ. ایک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ. دل تڑپتا ہے سنے جب بھی تیرا نام کہیں. دل تڑپتا ہے سنے جب بھی تیرا نام کہیں. آنکھ بھی اشک بہائے ہے تیرے نام کے ساتھ. آنکھ بھی اشک بہائے ہے تیرے نام کے ساتھ. خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے. خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے. روح بھی وجد میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ. روح بھی وجد میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ. حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن. حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن. جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. جن کا دل جوش میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ. ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ. خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر. خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر. دل کی ظلمت کو مٹائے ہیں تیرے نام کے ساتھ. دل کی ظلمت کو مٹائے ہیں تیرے نام کے ساتھ. ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ. ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذکر کی دولت عطا فرما دے. جس انسان کو ذکر کی دولت ملتی ہے اس کو گویا کہ دنیا اور آخرت کے خزانے اور سعادتیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں. ایک جگہ یہ فقیر پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو جس بندے سے اللہ تعالیٰ دشمنی کرنا چاہتے ہیں
اس کو اپنے ذکر کی دولت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنی یاد والی اور اپنی رضا والی اور اپنی محبت والی اور اپنے ذکر والی زندگی نصیب فرما۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے ہیں، اندر سے بڑے گندے ہیں، ہمارے اندر کی گندگیاں دور فرما، دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما اور ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، زندگی کی پچھلی تمام لغزشیں خطائیں معاف فرما، نیکوکاری والی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں اپنا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے تم اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ میرے مولا آپ سچے، آپ کا کلام سچا، اللہ آپ کو آپ کے کلام کی سچائیوں کا واسطہ۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے ذکر کی دولت نصیب فرما۔ اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں ہمیں اپنا ذکر نصیب فرما۔ میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہمارے لطائف کو جاری فرما، اللہ ہمارے دل کو اپنے ذکر پر جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے ذکر کو ہماری زبانوں پر جاری فرما دیجئے، اللہ ہمیں ہمہ وقت اپنا دھیان نصیب فرما دیجئے۔ میرے مولا ذکر کرنے والوں کو جو آپ اپنی دوستی دیتے ہیں، جو آپ اپنا قرب دیتے ہیں، جو آپ ان کے اوپر سکینت نازل فرماتے ہیں، جو آپ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، میرے اللہ وہ ساری سعادتیں ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جو سلسلہ آپ کے دین کی بات کہنے سننے کا شروع ہوا، اللہ اس کو اپنے ہاں شرف قبولیت عطا فرما۔ جہاں جہاں لوگ اس آواز کو سن رہے ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اور ان کی برکت سے ان کے تمام اہل خانہ کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء قریب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ میرے مولا جس قسم کی بلائیں مصیبتیں آفتیں انسانوں پر آتی ہیں، اللہ وہ تیرے نام سے ہی ٹلتی ہیں، اللہ تیری یاد کی برکت سے ہی وہ مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اے اللہ اس وقت میں بھی جتنی مصیبتیں بلائیں ہمارے اوپر، پوری قوم کے اوپر، پوری امت پر آ پڑی ہیں، اپنے نام کے صدقے میں ان تمام بلاؤں کو دفع دور فرما، ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرما، اپنی پشت پناہی نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہمارے مال میں برکت عطا فرما، ہماری جانوں میں برکت عطا فرما، ہماری صحتوں میں برکت عطا فرما، زندگی میں گھروں میں برکت عطا فرما، کام کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے کریم آقا ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک کو بد امنی سے محفوظ فرما، خانہ جنگی سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، اے کریم پروردگار اس کو ہر قسم کے بحران سے اللہ محفوظ فرما، ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تیرے گھر ویران ہو گئے، میرے مولا ہمیں تو نے اپنے گھروں میں آنے سے محروم کر دیا، اے اللہ معاف کر دیجیے، اپنے در کے دروازے کھول دیجیے، اپنے سامنے حاضری کی سعادت نصیب فرما دیجیے۔ میرے مولا کہ حکومت کی اور کسی کی کیا مجال تھی کہ کوئی تیرے دروازے پہ آنے سے روک سکتا۔ اللہ جب آپ ناراض ہو جائیں تو پھر جگہ میں جگہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ میرے مولا آپ مہربانی کر دیجیے، راضی ہو جائیے، اپنی ناراضگی ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو جو ہے وہ کافروں کو اور جو ہے وہ برے لوگوں کو بھی اللہ تو اپنے گھر کی طرف پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بنا دیتا ہے۔ میرے مولا یہ تو پھر ہمارے مسلمان حکمران ہیں۔ اللہ اے کریم پروردگار ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں اپنا خوف عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما اور وقت کے مناسب صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا اے اللہ ان کو بھی اپنی طرف کامل رجوع نصیب فرما، اپنے در پہ جھکنا نصیب فرما، اللہ اپنے سامنے گڑ گڑانا نصیب فرما اور ان تمام آفات و بلیات سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کفر کی جو سازشیں ہیں، جو منصوبے ہیں، اللہ ان کے اوپر الٹ دیجئے اور ان کو نیست و نابود فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ
اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگیاں دور فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی نیک بنا، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا، اللہ ہمیں بھی نیک بنا، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا، ہمیں بھی اچھی خصلتیں اور اچھی عادتیں عطا فرما، ہمارے بچوں کو بھی اچھی خصلتیں اور اپنی پسند والی عادتیں عطا فرما۔ اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، سچائی والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا امانت دار بنا، دیانت دار بنا، اللہ سب بچوں کو صدیق بنا، میرے مولا سب کو سچ بولنے والا بنا۔ اے کریم آقا سب کے دلوں میں اپنا خوف اتنا بھر دے کہ جو نافرمانی اور ہمارے درمیان حائل ہو جائے اور ہمیں تیری نافرمانی سے روک دے، اپنا اتنا پیار ہمارے دلوں میں ڈال دے جو ہمیں نیکیاں کرنے پہ مجبور کر دے، جو راتوں کو اٹھنا ہمارے لیے آسان کر دے، جو قرآن کا پڑھنا ہمارے اوپر آسان فرما دے۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہر قسم کے گندے اور اوپرے اثرات سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، سفلی عملوں سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے نصیب فرما۔ جتنی خیریں بلائیاں برکتیں عافیتیں سلامتیاں تجھ سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ان کے صدقے میں وہ ساری کی ساری ہم سب کو عطا فرما۔ جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے اللہ ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔